آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ شعبان کا ایک ایسا مجرب وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ دور حاضر میں جتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، ہر انسان پریشان ہے، مجبور ہے، گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ پاک سے ساتھ دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی پہلے اچھے طریقے سے تیاری کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر سٹرگل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں کامیابی ملے۔ تو اسی طرح ایک عظیم اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری آپ ابھی سے شروع کر دیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اس مہینے میں آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور سمجھدار طریقے سے نیکیاں کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ اس دفعہ نہیں ہیں، اور اگلے رمضان میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان آنے سے پہلے رمضان کے ضروری مسائل، رمضان روزے کے جتنے بھی مسائل ہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ ضرور سیکھیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی روزے کی جو روحانیت ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، اور جب آپ کو مسائل کی سمجھ ہوگی تو آپ کا روزہ ضائع بھی نہیں جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں، یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، ماہ شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یقیناً آپ سب ماہ شعبان کی فضیلت سے آگاہ ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ اگر تو روزانہ کریں تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد کر لیا کریں۔ ٹوٹلی 5 منٹ لگیں گے اور یہ وظیفے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اول آخر یعنی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 33 دفعہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 33 دفعہ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور یہ سورت آپ نے 33 دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ جس چیز کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ ببرکت کے مہینے کی برکت کی وجہ سے، اور اس سورۃ القرآن جو قرآن کی یہ سورت ہے اس کی برکت کی وجہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ہستی کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی روحانیت کی برکت کی وجہ سے، آپ کے جو مقاصد ہیں اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہتر تو ہے کہ یہ وظیفہ آپ روزانہ کریں، شعبان میں بھی کریں اور شعبان کے علاوہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کی تو بہت سی فضیلت ہے، تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی مالی، بدنی، ذہنی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی روحانیت ملے گی، آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ صرف وظائف سے کام نہیں چلتا، ساتھ آپ جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی، زکوٰۃ، حج، جو بھی چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں ان کی پابندی لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں۔ حقوق العباد جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی یا وظیفے کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وظیفہ بھی اسی صورت میں اثر کرتا ہے جب آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ
آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں وہ اللہ عز و جل پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اپنا خصوصی خیال رکھیے کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور دوسروں کو شیئر کیا کریں، آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔